ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کیوں پھنساتے ہو یار؟ دو چار چیزیں جو حرام رہ گئی ہیں انہیں بھی اب جائز قرار دیں۔ 30-40 سال میں ہو جائیں گی، 30-40 سال بعد یہ سب چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے بھیا کہ انشورنس کا اصل تصور اسلام میں ہے، ایسے نہیں ہے کہ انشورنس اسلام میں نہیں تھی۔ آپ قدیم زمانے میں چلے جائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی بعض چیزیں مل جائیں گی، اور خاص طور پہ اسپین کے جو فقہا ہیں نا، جہاں بڑے بڑے سمندروں میں جہاز چلتے تھے اور بحری جہاز ڈوب بھی جاتے تھے، ان کے یہاں انشورنس تھی۔ مالکی فقہا کے یہاں ہیلتھ کی انشورنس بھی جائز ہو سکتی ہے، لائف انشورنس بھی جائز ہو سکتی ہے، لیکن آپ جتنے مرضی ڈول اس کنویں سے نکالتے رہیے، جب تک کتا اندر پڑا ہوا ہے نا کنویں کا پانی پاک نہیں ہوتا۔ جب تک یہ سود پہ مبنی نظام چلتا رہے گا تب تک کیسے انشورنس کو جائز قرار دیں گے؟ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، سود کے نظام کو ہٹانا چاہیے۔ یہ سود کا نظام اتنی خراب چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کی معیشت کو درست کرنے کے لیے اپنے زمانے کے سکے کی قدر میں کمی کرتی تھی۔ یہ ایسا تصور ہے جو اب تک ہمیں نہیں ملا کہ ان کے معاصرین میں جتنی حکومتیں تھیں کسی کو یہ بھی ہوتا ہو کہ روپیہ 12 آنے کا ہو جائے تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سکے بدل دیے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ انہوں نے کہا درہم اتنے چاندی کا بنتا تھا، اب اتنی چاندی کا بناؤ تاکہ اسٹیٹ میں کاروبار چل سکے۔ یہ عجیب بات تھی، سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی انہیں پتہ چلا ہوگا، وگرنہ وہ ظاہر ہے خود کوئی معاشیات تھوڑے ہی پڑے ہوئے تھے، لیکن یہ ہوا ہے ان کے زمانے میں۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ انہوں نے اپنا معاہدہ کینسل کر کے نجران کے عیسائیوں کو کہا کہ چھوڑ جاؤ ہماری زمین، ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ عیسائیوں نے کہا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا سود کا کاروبار تم نے شروع کر دیا ہے، میں سود کا کاروبار اپنے ملک میں نہیں ہونے دوں گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ عورتوں سے بھی تو تعلقات ہیں، شراب بھی تو ہے، آپ اس پہ کچھ نہیں کہتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 باتیں فرمائیں۔ انہوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ ایسے ہیں شراب وغیرہ جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے عیسائیوں کے، میں اس میں دخل نہیں دیتا، لیکن سود کا کام ایسا ہے کہ اگر ہماری مملکت میں چلے گا تو آہستہ آہستہ یہ پھیل جائے گا، اور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اپنے ملک میں سود کو چلنے دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے جو ان عیسائیوں کے ساتھ وہیں اسی شہر میں پرورش پا رہے ہیں، یہ بچے میرے سود سیکھ جائیں گے، یہ سود کا کاروبار ہوگا، میں نہیں چاہتا۔ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے ملک میں اگر تمہارا حکمران سود کا کاروبار کرتا ہے صرف ایک شخص، تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس ملک پہ حکومت کرے۔ عام آدمی تو عام آدمی ہے نا، اس لیے یہ سود کا نظام ہے، اسے کیسے ختم کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اور کافروں کے معاہدے ہیں اس وقت تک جب تک وہ سود کا کاروبار نہیں کرتے، اگر وہ سود کا کاروبار ہماری مملکت میں کریں گے میرا ان کا کوئی معاہدہ نہیں۔ اس لیے یہ سود کا جو نظام ہے نا اسے نکالیں، اسے ختم کریں۔ سرحد میں بہت معمولی پیمانے پہ وزیر اعلیٰ خٹک نے یہ شروع کیا ہے کہ 50,000 روپے وہ غریب لوگوں کو قرض دے رہے ہیں بغیر سود کے۔ خدا کرے کہ یہ ایسے ہی کہیں سے بھی پھوٹے تو صحیح نا یہ پودا کہیں سے، کہ لوگ غیر سودی بینکاری کی طرف آئیں۔ جب آئیں گے تو ہیلتھ انشورنس بھی جائز ہو جائے گی اور پوری انشورنس بھی جائز ہو جائے گی۔ تکافل ٹھیک ہے، پاک قطر والے جو کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مشارکہ اور مضاربہ ہونی چاہیے۔ یہ مرابحہ اور باقی چیزیں جو ہے نا یہ ہیلے کے طور پہ تھیں، کیا کریں؟